کہ کپڑے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر مختلف نجاستیں لگ جائیں. جیسے بعض کہتے ہیں کہ جی کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا تعلق کسی بھی کلام سے نہیں ہے. کوئی کلمہ پڑھنا یا کوئی خاص وظیفہ پڑھنا کہ کپڑے پاک ہو جائیں، ایسا کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یوں ہی بعض لوگ حالت جنابت میں جب غسل کرتے ہیں تو اس سے پہلے کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ کلمے سے ہم پاک ہوں گے. تو لہٰذا جب انسان ستر کھولے ہوئے ہو اور پھر باتھ روم میں کھڑا ہو، ایسی جگہ ذکر الہی تو ویسے سخت مکروہ ہوتا ہے، اور ستر کھلے ہونے کی حالت میں اور زیادہ مکروہ ہوتا ہے. تو جسم کی پاکی کا تعلق بھی کلمہ پڑھنے سے نہیں ہے بلکہ اس کی شرائط کو مکمل کرنے سے ہے. لہذا کپڑے پہ کوئی بھی نجاست لگ جائے، اگر آپ بہتے پانی سے دھو رہی ہیں، یعنی نلکے کے نیچے جیسے نلکے کی ہلکی سی دھار آپ نے کھول دی، یہ بہتا پانی ہے کہ اس کی دھار منقطع نہیں ہو رہی ہے، اس میں بس حکم شرع یہ ہے کہ آپ اس کپڑے کو پکڑ دیں، جتنا ناپاک حصہ ہے جیسے یہ باہر نکال لیں اور اس کو آپ ملتی جائیں. جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اس میں نچوڑنے وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر ایسے آپ پانی سے پاک کر رہی ہیں جس میں دھار منقطع ہو جاتی ہے، جیسے ڈبے سے پانی ڈالا یا آپ ملتی جا رہی ہیں لیکن دھار منقطع ہو گئی، پھر دوبارہ آپ نے پانی لیا پھر ڈالا، اس میں حکم شرع یہی ہے کہ 3 دفعہ آپ اس کو دھوئیں اور 3 دفعہ پوری طاقت سے نچوڑیں. مثلا ایک دفعہ آپ نے پانی ڈالا، اچھی طرح ملتی رہیں، ڈبے کا پانی ختم ہو رکھ دیں، اس کو پوری طاقت سے نچوڑیں، پھر اس کو رکھیں، پھر اپنے ہاتھ دھوئیں، پھر ڈبہ لیں، دوبارہ اس کو ملتی جائیں، ڈبہ ڈالیں اس پر، پھر اس کو پوری طاقت سے نچوڑیں، پھر اپنے ہاتھ دھوئیں، پھر آپ یہ تیسری مرتبہ ڈالیں، اس کے بعد پوری طاقت سے نچوڑیں. تیسری مرتبہ یہ کپڑا بھی پاک ہے اور آپ کے ہاتھ بھی پاک ہیں، وہ ہم پاک متصور کریں گے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ تو یقین ہے کہ اس کپڑے پر نجاست لگی ہے، لیکن کس مقام پر لگی ہے یہ نہیں معلوم. تو اب جیسے چادر کے قریب بچے نے پیشاب کیا، آپ نے چھینٹے چادر میں گرتے دیکھیں، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ کس جگہ پیشاب ہے، وہ خشک ہو چکا ہے، کوئی اسمیل وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹب یا بالٹی میں اس کپڑے کو ڈال دیں، اوپر سے نلکا کھول دیں. جب یہ پورا بھر جائے تو کپڑے کے اوپر ہلکا سا ہاتھ رکھ دیں کہ وہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، اور تھوڑا سا پانی بہنے دیں، بس تھوڑی دیر بہے گا، یہ کپڑا پاک کہلائے گا. کپڑا بھی پاک ہے اور ادھر کا جو بالٹی وغیرہ کا پانی ہے یہ بھی پاک ہو جائے گا. تو یہ اس وقت لیکن کرتے ہیں بالٹی یا ٹب سسٹم سے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کپڑے میں نجاست ہے لیکن کس مقام پر ہے یہ معلوم نہ ہو. اسی طریقے سے یہ اس وقت بھی یوز کرتے ہیں کہ جب آپ واشنگ مشین میں تمام کپڑے ڈال دیتے ہیں پاک ناپاک اور آپ کو خیال نہیں رہتا، بعد میں احساس ہوا، تو آپ ان کپڑوں کو ایک دفعہ اسی طرح بالٹی سسٹم سے نکال لیں، تو سارے کے سارے کپڑے پھر پاک ہو جائیں گے. بلکہ اپنی ماسیوں کو یہ طریقہ سکھا دیں جو اگر آپ کے گھر میں آتی ہوں اور کپڑے دھوتی ہوں، تو انہیں یہ کہا کریں کہ تمام واشنگ مشین سے جب آپ کپڑے نکالتی ہیں تو ایک دفعہ اس طرح آپ بالٹی سسٹم سے یا ٹب سے تمام کپڑوں کو نکال کر پھر صابن وغیرہ نکال کر اسپن کریں، تو انشاءاللہ جو کپڑے اگر ناپاک ڈل بھی گئے تھے تو وہ پاک ہو جائیں گے. ایک انہوں نے کہا کہ اگر بیوی شوہر سے ضرورت کی چیزیں مانگے تب شوہر کہتا ہے کہ تم بد زبانی کر رہی ہو، بدتمیزی کر رہی ہو، گناہ گار ہوگی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ ضرورت کی چیزیں بیوی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر خود فراہم کرے اس پر واجب ہے، اور جب وہ مانگ لے تو اب تاخیر کرنا تو اور زیادہ گناہ ہے. تو اس لیے یہ مانگنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بیوی کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اسے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر نان نفقہ واجب ہے، تو وہ چیزیں بغیر طلب کیے بیوی کو دے، بچوں کو فراہم کرے. اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے تو نکاح کرنا ہی گناہ تھا. پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہے، کب سنت موقدہ ہے، کب مکروہ تحریمی ہے اور کب حرام ہے. یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی. آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بیوی بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تھے، تو پھر کیوں نکاح کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری آپ کو دی ہے تو اس کو پورا کریں. اب بیوی اگر آپ سے نہیں مانگے گی تو کس سے جا کر؟ محلے میں جا کر مانگے یا بھیک مانگے لوگوں کے سامنے جا کر؟ یعنی ایسے شوہروں کو شرم آنی چاہیے کہ ضرورت کی چیز اگر بیوی آپ سے نہیں مانگے گی تو کس سے جا کر مانگے گی؟ تو آپ جا کر اس کو پورا کریں، اور نہیں کر سکتے تو بہرحال پھر کوئی اور متبادل ذریعہ ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ مانگنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بیوی جھڑک کر شوہر سے بات کرے، بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرے اور ساتھ میں 2-4 تانوں کا تحفہ بھی دے، جیسے کہ اکثر عورتوں کی عادت ہے کہ یہ غصہ بچوں کا بھی بعض اوقات کسی اور پر نکال رہی ہوتی ہیں، یا حالات کا غصہ بچوں پر یا شوہر پر نکالتی ہیں. اس طرح کرنا بھی غلط ہے. اس طرح شوہر سے بدتمیزی کرنا، سخت لہجے میں گفتگو کرنا، بد زبانی کرنا
اپنے حق ثابت کو مانگنے کے لیے بھی طریقہ احسن اختیار کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں۔ اگر اس وجہ سے شوہر آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ضرورت کی چیز مانگنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تم طلب کر سکتی ہو، لیکن تمہارا لہجہ غلط ہے، تمہارا انداز غلط ہے، تم یہ جو تانے دے رہے ہو وہ غلط ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تم بدزبانی کر رہی ہو اور گناہ گار ہوگی، تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جانبین سے مطلب خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یہاں پہ میں ضرور عرض کر دوں گا، اگر واقعی شوہر کی شرعی مجبوری ہے، آج کل روزگار نہیں ہے، بہت سے بے روزگار ہوتے ہیں، کام وغیرہ نہیں مل رہا ہوتا، ایسی صورت میں اگر کوئی شوہر جو پہلے نان نفقہ مکمل دیتا تھا، بعد میں اس طرح کے کرائسس میں گرفتار ہونے کے بعد کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اب وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اب وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا ہے۔ تو میں نے جو کلام کیا وہ ان شوہروں کے بارے میں ہے کہ جو سب کچھ قدرت رکھتے ہیں، ہٹے کٹے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کام نہیں کرتے ہیں، اور پھر جب بیوی ضرورت کی چیز مانگے تو اس پر برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے قابل گرفت اور غلط۔